سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار، ایف آئی اے نے کا چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کر دی۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر ایف آئی اے کے ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید، سابقہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز پریوزی بھی گواہوں میں شامل۔ چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ مستونگ میں خودکش دھماکے کے بعد شہر کی فضا سوگوار، ہر جانب آہیں اور سسکیاں، شہداء کے جنازے اٹھنے پر کوہرام، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے، 51 زخمی کوئٹہ منتقل، 25 کی حالت تشویشناک۔ بلوچستان حکومت کا بھی 3 روزہ سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو۔ دھماکے کا مقدمہ کوئٹہ کے سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج۔ قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ایکسپلوزیو ایکٹ کے تحت دفعات شامل۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق واقعے کے بعد تحقیقات جاری ہیں، تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جلوس میں خودکش حملے میں 52 افراد شہید اور 66 زخمی ہوئے۔ جائے وقوع سے ملنے والے دستی بم کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ شہید ڈی ایس پی نواز کشکوری سدی میں سپرد خاک۔ ہنگو تھانے کی مسجد میں خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی کوہاٹ ریجن میں درج۔ دھماکہ ایس ایچ او دوآبا کی مدعیت میں نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پہنچتے ہی سنتری اور تھانہ گیٹ پر فائرنگ کی۔ سنتری نے جوابی فائرنگ کی، فائرنگ کرتے ہی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 5 افراد شہید اور 12 زخمی ہو گئے۔ نمازیوں کے بروقت مسجد سے نکلنے کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ حملہ آور کہاں سے آئے؟ پولیس کی تحقیقات جاری۔ پولیس کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے حملہ آور کے جسم کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو فون۔ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی امید کا اظہار۔ نگراں وزیر اعظم نے برطانوی حکومت سے اظہار تشکر کیا، کہا دہشت گردی میں ملوث عناصر کو کٹہرے ملائیں گے، ملک سے دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کا دھماکے کے شہداء کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی، زخمیوں کے علاج معاوضے کا اعلان۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی نے کہا تخریب کاری رعایت کے مستحق نہیں، دھماکے سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ جان اچرزئی کہتے ہیں شہداء کی تعداد زیادہ ہے، ایسے بھی خاندان ہیں جو اپنے شہداء کو اسپتال نہیں لائے اور تدفین کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف مکمل اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارتی ایجنسی را ملوث نکلی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ٹویٹر پر ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی نامی اکاؤنٹ نے پولیس پوسٹ پر ذمہ قبول کی ہے، جبکہ لکھا اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہر چیز کا جواب دیا جائے گا۔ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی، اقوام متحدہ، امریکہ، ایران، یورپی یونین کی مذمت۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں پاکستان میں مذہبی تقریبات کے دوران گھناؤنا حملہ کیا گیا، ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بزدلانہ حملوں کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پاکستانی عوام اپنے عقیدے کے مطابق تہوار منانے کے مستحق ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے ٹویٹ کیا کہ مستونگ دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، ہماری دنیا میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان علماء کونسل کے مستونگ اور ہنگو دھماکے کی مذمت۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے بے گناہ لوگوں پر حملہ کرنے والے اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بکی نے بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اسلامی ایٹمی طاقت کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہماری شناخت مسلمان اور پاکستانی
مردان کے علاقے کاٹلنگ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد فیصل مارا گیا۔ پارا چنار میں جھڑپ کے دوران پاک فوج کے لانس نائک غیرت خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ پاک افغان سرحد جوگ سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سمبازار میں قریب فورسز نے کلعدم ٹی ٹی پی کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 3 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ آپریشن کے دوران 4 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم شامل۔ ISPR کے مطابق فورسز ملک دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا کے رہیں گی۔ نون لیگ نے احتساب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ لندن میں لیگی رہنما اسحاق ڈار کی صحافیوں سے گفتگو۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف نے پنجاب کے اجلاس میں رسمی گفتگو کی جسے بیانیہ کہا گیا۔ بیانیہ اور منشور سے متعلق ہماری پارٹی کام کر رہی ہے۔ نواز شریف پارٹی منشور اور بیانیہ کا اعلان 21 اکتوبر کو کریں گے۔ سابق DGFIA بشیر میمن نون لیگ میں شامل، ذمہ داریاں بھی مل گئیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق سندھ کمیٹی کے سربراہ مقرر، اگلے مرحلے میں نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا جائے گا۔ دودھ کی فی کلو قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ کمشنر کراچی نے اجلاس بلا لیا۔ ڈیری اسٹیک ہولڈرز، کنزیومر سوسائٹی اور ڈپٹی کمشنرز بھی طلب۔ دودھ کی قیمتوں سے متعلق فائنڈنگ رپورٹس آج پیش کریں گے۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ موجودہ قیمت 180 روپے فی لیٹر ہے، مگر فروخت 220 سے 230 روپے فی لیٹر ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مختلف تھانوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ کا معائنہ کیا۔ موبائل چوری اور ڈکیتی کی درخواستوں پر 24 گھنٹے میں FIR کا اندراج نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ SHO کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم، کہا مقرر کردہ مدت میں درخواستوں پر کارروائی اور مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ مقدمے میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں۔ سود کی رقم واپس نہ کرنے اور چیک باؤنس کیس کا تھانہ شفیق آباد کی حوالات میں بند ملزم داستان سناتے ہوئے رو پڑا۔ وزیر اعلیٰ نے ملزم کے ذمے واجب الادا رقم ادا کرنے کا اعلان اور رہائی کے لیے تمام قانونی کارروائی پوری کرنے کی ہدایت کر دی۔ پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پر عملے کی ایمانداری، دبئی سے آنے والے مسافر کا قیمتی کرنسی سے بھرا بیگ واپس کر دیا۔ حکام کے مطابق بیگ میں 10,825 UAE درہم پاکستانی کرنسی میں مالیت 8 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ بیگ میں 4 موبائل فون سمیت دیگر قیمتی اشیاء بھی موجود تھیں۔ فواد خلیل نامی مسافر نے بیگ واپس کرنے پر ایئرپورٹ عملے کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹرز نے ذمہ داری نبھائی، بالرز اور فیلڈرز کی ایک بھی نہ چل پائی۔ شاہینوں کی وارم اپ میچ میں مایوس کن کارکردگی۔ حیدرآباد دکن میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست۔ کیویز نے 346 رنز کا ہدف 38 گیندیں پہلے ہی پورا کر لیا۔ رچن رویندرا نے 72 گیندوں پر 97 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ کین ولیم اور ڈیرل مچل نے نصف سینچریز اسکور کی۔ اسامہ میر نے 2 شکار کیے۔ پاکستان کا اگلا وارم اپ میچ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا سے ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔